تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق بولنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سن کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں ایک کمزور انسان ہوں اور مائک بھی اس طرح آواز کھینچ رہی ہے، ابھی شروعات میں یہ حال ہے تو نہ جانے کیا ہوگا، اس لیے کہ میں زیادہ چلانے والا آدمی نہیں ہوں، بات سنجیدگی سے کرتا ہوں، اور جب چلانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر تھوڑا بہت چلا بھی لیتا ہوں۔ میں کمزور انسان ہوں اور میری آواز اسی مقرر ٹائپ کی نہیں ہے، تو خیر جہاں تک ہو سکے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تھن سے دودھ نکلا ہوا دوبارہ تھن میں جا نہیں سکتا، تو انسان اس یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ کے طرف دوبارہ جانا محال سمجھے، اس طرح توبہ کرے۔ اور آج کی جو رات ہے، یہ جو میں عنوان لیا، یہ توبے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 رات سال میں ایسی آتی ہے کہ جس 5 رات میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، انسان کی دعاؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ 5 رات کون سی رات ہے؟ تو حدیث شریف میں آئی ہے یہ بات کہ 2 عید کی رات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ایک ہے شب معراج کی پہلی رات، اور ایک رات ہے جمعہ کی رات، اور ایک رات ہے شب برات کی رات۔ یعنی سال میں یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ انسان جو بھی دعا کرے خدا کی بارگاہ میں، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں شب برات، شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے نجات، یعنی یہ جو رات شب برات ہم کہتے ہیں نجات کی رات، یعنی وہ انسان خوش نصیب ہے جو اللہ کی عبادت کر کے جہنم سے اپنے آپ کو نجات کر لیتا ہے۔ تو آج کی رات بہت معتبر رات ہے، بہت عظیم الشان رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے، بہت شان والی رات ہے۔ انسان جو فیصلہ کرتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے، گریہ و زاری ہو کر خداوند قدوس اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ رات ہے جس رات میں انسان کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے، یہی وہ رات ہے کہ انسان کی زندگی میں کتنے دن باقی ہے اسی رات میں لکھا جاتا ہے، یہی وہ رات ہے جس رات میں کون انسان پیدا ہوگا اس کا نصیب لکھا جاتا ہے، یہی وہ رات ہے کہ انسان کون مرے گا اس کی موت کو لکھا جاتا ہے، یہی وہ رات ہے کہ انسان کی بارے میں پوری زندگی کے تمام تر فیصلے کو اللہ تبارک تعالیٰ اسی رات میں لکھتا ہے، اور ہمارے پورے سال کے نامہ اعمال فرشتے اسی رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس رات کی اتنی فضیلت رات ہے میں آپ کو کیا بتاتا چلوں۔ اللہ اکبر، حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ عائشہ صدیقہ نبی کی بہت چہتی اور پیاری بیوی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی پیاری بیوی، ایسی چہتی بیوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر محبت فرماتے تھے تو عائشہ صدیقہ سے محبت فرماتے
تھے۔ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں آئے اور سونے کے لیے اپنے جسم سے کپڑے اتارنے لگے، کپڑا اتار کر رکھے ہی تھے، سونے کو جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بستر سے اٹھ جاتے ہیں، کپڑا پہن لیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی کہ شاید میرے نبی کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے آ رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول جنت البقیع میں جا کر کے اپنے گنہگار امتی کے لیے رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار میرے گنہگار امتی کو معاف کر دے، اے میرے پروردگار میرے خطاگار امتی کے خطاؤں کو معاف کر دے، اے میرے پروردگار میرے گنہگار امتی کو بلا حساب و کتاب جنت دے دے۔ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح دعا کر رہے تھے، میں جلدی جلدی دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں آئی۔ جب میں حجرے میں آئی تو میری سانس پھولنے لگی، اللہ کے رسول دعا کر کے واپس آ گئے۔ جب میری سانس پھولنے لگی تو نبی نے کہا عائشہ بتاؤ ذرا تیری سانس کیوں پھول رہی ہے، سانس پھولنے کی وجہ کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے اے میرے آقا، اے میرے مولا، اے میرے شوہر نامدار، جب آپ بستر سے اٹھ کر چلے گئے میں یہ گمان کر رہی تھی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ آج کی رات کسی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہیں، لیکن جب میں آپ کو جنت البقیع میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے دیکھی میں دوڑتی ہوئی آئی۔ عائشہ صدیقہ سے میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں آج کی جو رات ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ میرے آقا یہ رات ایسی مبارک رات ہے جو انسان اللہ کی راہ میں سچے دل سے مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اور فرماتے ہیں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گنہگار امتی کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ وہ مبارک رات ہے، عرب میں بنی کلب ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، ان کے پاس بہت ساری بکریاں تھیں، بکریوں کی ریوڑیں تھیں، ان بکریوں کے بالوں کے برابر اس گنہگار امتی کو بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو کر سچی دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتا چلا یہ جو رات ہے یہ رات ہمیں ضائع نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نصیب والے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے پورے زمین پر جہاں نبی کا اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت ہے۔ تو جتنے دیر تک آپ اس محفل میں بیٹھے رہیں گے گویا کہ آپ جنت میں بیٹھے رہیں گے۔ اور اللہ اکبر، کوئی بات اگر پسند آ گئی آپ کو اب سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہیں گے، اللہ اکبر، یہ فرشتے آپ کے سبحان اللہ کی تسبیح کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس تسبیح کو عرش اعظم پہ رکھ دیا جاتا ہے، عرش اعظم ہلنا شروع ہو جاتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے عرش تو ہلتا کیوں ہے، تو ہلنا بند کر دے، آخر تو ہلتا کیوں ہے؟ عرش جواب دیتا ہے اے میرے پروردگار فلاں روئے زمین پر تیرے نیک بندے جمع ہو کر کے تیری تسبیح بیان کر رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا، وہ سن کر کچھ لوگوں نے سبحان اللہ کہا تھا، اس سبحان اللہ کی وجہ سے میں ہل رہا ہوں، جب تک اس کو بخش نہیں دے گا میں ہلتا رہوں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے آسمان کے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہا میں سب کو بخش دیا۔ تو یہ جو محفل ہے یہ بہت باعظمت اور شان والی محفل ہے، جتنے دیر تک اس میں آپ بیٹھے رہیں گے گویا کہ جنت میں رہیں گے۔ اور دیکھیے تقریباً میں نے رمضان کے واسطے سے ہوں یہاں پہ اور میری عادت نہیں ہے کہ لوگوں سے میں سبحان اللہ بلاؤں، کبھی آج تو کسی نے کہا بولو بھائی سبحان اللہ نہیں کہا، اگر بات پسند آئے گی تو خود بخود سبحان اللہ کہے گا۔
اگر بات دل کو چھو جائے گی تو خود بخود سبحان اللہ کہے گا۔ تو اس رات کی بہت فضیلت ہے، بہت عظمت والا رات ہے، اور ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا چلوں۔ اللہ اکبر، اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے، اتنی شان ہے اس رات کی، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بہت بڑے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اللہ اکبر، کتنے بڑے نبی ہے، اللہ اکبر، بہت بڑے نبی ہے، ابھی بھی باحیات ہے اور چوتھے آسمان پہ ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ روئے زمین پہ آئیں گے، اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، ایک پہاڑ سے گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے اوپر ایک گنبد نما ایک چیز نظر آئی، میں جب اس گنبد نما چیز کو دیکھا میں پریشان ہو گیا، میں تعجب میں پڑ گیا، یا اللہ، تیری مخلوق کی ایک پہاڑ کا ایک گنبد کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، اتنی شان والا ہے، اتنی عظمت والا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، ندا آتا ہے، اے میرے پیغمبر روح اللہ، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو اس پتھر کے اندر کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اللہ کے لاڈلے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ہاں میرے پروردگار، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس پتھر کے اندر کیا ہے۔ اللہ کی قدرت سے وہ پتھر پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کے بعد یہ خوبصورت سفید چہرہ والا ڈنڈا لے کر کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، آپ یہاں کتنے دن سے ہو؟ وہ بزرگ بیان فرماتا ہے، میں ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 400 سال تک اس پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر مجھے ایک انگور کا گوشہ دیا ہے، میں اس کو کھاتا ہوں، دن بھر روزہ رکھتا ہوں، اللہ کی عبادتیں کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اس بندے سے بڑا کوئی نیک انسان نہیں ہوگا، اس بندے سے بڑا کوئی زاہد نہیں ہوگا، اس بندے سے بڑا کوئی متقی نہیں ہوگا، اس بندے سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں ہوگا۔ خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے عیسیٰ، تو سن لے، یہ جو میرا بندہ ہے جس نے 400 سال تک روزے رکھے، نمازیں پڑھی اور عبادتیں کی، لیکن میرے محبوب کی امت اس دنیا میں آئے گی، اس کے بعد شب برات کی رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھے گی، جتنا بھی اس کو 400 سال کے عبادت کرنے پہ دیا ہے اس کو 2 رکعت پڑھنے میں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تو کیا شان ہے ہماری، کس نبی کے امت ہیں ہم، اللہ کے نیک بندے 400 سال عبادت کے پتھر کے اندر، 400 سال تک روزہ رکھے، نمازیں پڑھی، اور ہمارے شان یہ ہے کہ ہم اگر اس رات کو صدق دل سے 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو جتنا اس کو 400 سال کے برابر ثواب ملا تھا، ہمیں 2 رکعت پڑھنے پر ثواب ملے گا۔ تب عیسیٰ کہتے ہیں، کاش اگر میں نبی کی امت میں پیدا ہوتا، یعنی اس نبی کی امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے التجا کی، بڑے بڑے نبیوں نے تمنا کی۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس نبی کے امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو رات ہے بہت عظمت والی رات ہے، بہت عزت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ اللہ سے مانگے، رزق مانگے، اللہ سے نیک چیزیں مانگے، اولاد مانگے، اور دیگر چیزیں جو جائز طریقے سے مانگی جاتی ہے اس کو مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کو آسمان کے ایک دروازہ نہیں 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا بخشش، میں اسے بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اس کو روزی دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی حاجت مانگنے والا، اس کے حاجت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ندا مغرب سے لے کر صبح تک ہوتا رہتا ہے، مگر ہم بد نصیب ہیں، ہم کھا پی کر کے اس رات کو چھوڑ دیتے ہیں، بستر میں جا کر کے سو جاتے ہیں، اور یہ رات کو ایسے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو یہ رات میسر ہوتی ہے۔ آپ نے اگر اس رات میں آ کر کے سچی دل سے توبہ کر
دیا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کون آیا ہے، کتنا گنہگار آیا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی خدا کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام حبیب کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں میں خدا کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ بھی خدا کا حبیب بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث سے پاک میں آیا ہے کہ جس علاقے میں کوئی نوجوان سچی دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چاروں اطراف کے قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ توبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے ولی جتنے بڑے بڑے ولی بنے توبہ کی وجہ سے، انہوں نے سچی توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ اللہ نے وہ مقام دے دیا کہ جس کو ایک مرتبہ جی بھر کے دیکھ لیتے وہ بھی وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ تو توبہ کی بہت فضیلت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک اللہ کے ولی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ عبداللہ ابن مبارک کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مبارک یہ حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ امام اعظم کون ہے؟ جن کا ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے طور طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ امام اعظم ہے۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی علم اگر سلیہ کے پاس ہوگا تو امام اعظم وہاں سے چھین کر لائے گا۔ تو امام اعظم کے شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور آپ کے استاد ہے کس کے؟ حضرت امام بخاری کے استاد ہے عبداللہ ابن مبارک۔ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے افضل ترین کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ بخاری شریف کے لکھنے والا امام بخاری حضرت عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد ہے۔ عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں میری جوانی تھی، میں 18-20 سال کا جوان تھا، بہت حسین جوان تھا، بہت خوبصورت جوان تھا۔ عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا میرے محلے میں یہ خوبصورت لڑکی تھی، مجھے اس سے عشق ہو گیا، اس سے میری محبت ہو گئی۔ میں روزانہ اس کے پاس جاتا تھا، اس سے ملتا تھا، باتیں کر کے آتا تھا۔ اللہ اکبر، عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں اس کے گھر گیا اور میں نے کہا آج عشاء کے بعد چھت کے باہر آنا، تجھ سے میرے دل کی باتیں کرنی ہے۔ وہ عورت وعدہ کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں رات کو آ جاؤں گی۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک بیان فرماتے ہیں اپنے توبہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں عشاء کے نماز سے پہلے مسجد کے باہر اس کے گھر کے پیچھے چلا گیا۔ رات بہت ٹھنڈ تھی، برف گر رہا تھا، میں رات میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ اب آئے گی، اب آئے گی، اب آئے گی۔ کہتے ہیں وہ پوری رات میں اس کا کھڑے ہو کر کے ٹھنڈ رات میں انتظار کرتا رہا مگر وہ لڑکی نہیں آئی۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں جب فجر کی اذان ہونے والی تھی اس کے بعد وہ لڑکی چھت کے اوپر آئی اور کہہ کر کے چلی گئی کہ ہمارے گھر میں رش بہت ہے، مہمان ہے، آج میں آپ سے مل نہیں سکتی، آئندہ کبھی مل لوں گی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں ایک لڑکی کی عشق میں، ایک لڑکی کی محبت میں پوری رات ٹھنڈی رات میں کھڑے ہو کر گزار دی۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو فجر کی اذان ہوئی، میں سوچ رہا تھا کہ معاشرے میں ہمارے محلے میں لوگ لعن و طعن نہ کر لے۔ میں نماز پڑھنے کے غرض سے مسجد چلا گیا، 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت فرض پڑھی۔ فرض پڑھنے کے بعد میں جنگل میں نکل گیا، ایک اللہ کے ولی تھے ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا تو بادل جو ہے میرے اوپر سایہ کیا ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہے کہ آپ کے اوپر بادل سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ ولی بیان فرماتے ہیں میں نیک نہیں ہوں، تم نیک ہو، تمہاری وجہ سے یہ بادل ہمارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں آپ اپنا راستہ لے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں، بادل جس کے ساتھ جائے گا تو سمجھ لیا جائے گا کہ بادل اس کے ساتھ سایہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ کے ولی ایک طرف جاتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک ایک طرف جاتے ہیں تو بادل کا جو ٹکڑا تھا عبداللہ ابن مبارک کے سر پہ سایہ کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میں نے تو ایک وقت کی 2 رکعت نماز پڑھی، تو نے اتنا انعام فرمایا کہ بادل کو میرے سر پہ
سایہ ٹال دیا، اگر میں پوری زندگی عبادت کرتا نہ جانے میرا عالم کیا ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن سر برات، جشن سر برات، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ نے مجھے یہ انعام دیا کہ بادل کو میرے سر پہ سایہ بنا کے کام دیا، کاش اگر پوری زندگی عبادت کیا ہوتا، نہ جانے میرا منزل کہاں تک پہنچ جاتا۔ وہی عبداللہ ابن مبارک ہے جن کے بارے میں امام اعظم فرماتے ہیں اگر میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھے کہ نعمان بن ثابت اپنی شفاعت کے لیے کیا لایا ہے، کہتے عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اس کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے گا۔ تو بہرحال تو یہ نوجوان کے لیے پیغام ہے، ہماری نوجوانیں پوری رات کئی گھنٹے بات کڑوی ہے مگر بری لگ سکتی ہے، لیکن جو ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے وہ آپ کا دشمن نہیں ہوتا ہے، بظاہر آپ کے پیٹ کو کاٹتا ہے، جسم کو کاٹتا ہے، لیکن آپ اس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں، آپ اس سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کٹا ہے، بعد میں صحیح ہو جاؤں گا، میری صحت بحال ہو جائے گی، میں تندرست ہو جاؤں گا۔ اسی طرح میں جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ کڑوی لگ سکتی ہے، مگر آج آپ کو کڑوی لگی، اگر صدق دل سے آج کی رات اللہ اس کے رسول کو ان تمام علماء کرام کو گواہ بنا کر کے سچے دل سے توبہ کر لیا، اللہ یہاں بھی کامیاب فرمائے گا۔ بہرحال یہ نوجوان کی طرح کہ وہ عبداللہ ابن مبارک احساس پیدا ہونا چاہیے، احساس کیا تو کسی سے کئی گھنٹے میں بات کروں، اس سے اچھا ہے کہ 2-1 رکوع قرآن کی تلاوت کروں، اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی ماں کا چہرہ جی بھر کے دیکھوں۔ یار دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھو، کسی غیر محرم عورت یا لڑکی کو دیکھو گے تو میدان محشر میں اللہ تبارک تعالیٰ شیشہ پگھلا کر آپ کے آنکھوں میں ڈالے گا۔ اگر ماں کو دیکھو گے تو ہر نظر کے بدلے میں اللہ حج مقبول کا سبب۔ یہ کم کی بات ہے، دیکھنا ہے تو ماں کو دیکھو، جی بھر کے دیکھو، باپ کو دیکھو، بہن کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، اس کو دیکھو گے تو ثواب ملے گا، غیر محرم کو دیکھو گے تو گناہ ملے گا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک تھے، اتنے بڑے ولی، لیکن کہتے ہیں لڑکی سے عشق ہوئی، سچی توبہ کی، اللہ نے وہ اتنا بڑا ولی بنا دیا کہ جس کو جی بھر کے دیکھ لیتے وہ بھی ولی بن جاتا۔ آپ کو بتاتا چلو توبہ کے تعلق سے، حضرت حسن بصری کون ہے؟ اللہ اکبر، حضرت علی کا پہلا خلیفہ ہے حسن بصری، حضرت علی کا خلیفہ ہے حسن بصری، بہت بڑے امام ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے جس کی کوئی شان نہیں، اللہ اکبر، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حسن بصری حضرت ام المومنین ام سلمہ کی شاید دودھ بھی پیے غالباً، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رضائی بیٹا بھی لگتا ہے۔ تو حسن بصری اپنا توبے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اس واقعہ کو میں ہماری خواتین اسلام، ہماری ماں بہنیں کو عبرت کے لیے طور پر یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حسن بصری بیان فرماتے ہیں میں جب جوان تھا، میری جب عمر 18 یا 20 سال کی عمر کو پہنچی، میں ایک دن بازار سے آ رہا تھا تو آتے آتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت لڑکی بازار جا رہی تھی، بازار جاتے جاتے میری نگاہ اس لڑکی سے اس لڑکی کو اوپر پڑ گئی۔ حسن بصری بیان فرماتے ہیں میں نے اس لڑکی کو کہا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے، تمہاری آنکھوں میں بہت چمک ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں میں غوطہ لگا دوں۔ میں نے اس کے آنکھوں کی تعریف کی، لیکن کوئی یہ عورت، وہ لڑکی آج کے معاشرے کی لڑکی نہیں تھی، وہ ایسی لڑکی تھی جس کا باپ تہجد گزار تھا، وہ ایسی لڑکی تھی جس کی ماں رات و دن اللہ کی عبادت کرتی تھی، جس کی پرورش اس کے ماں باپ نے شریعت اسلامیہ کے مطابق کی تھی۔ اللہ اکبر، وہ لڑکی کہتی ہے حسن بصری کچھ دیر کے لیے ٹھہر جا، میں ابھی آئی ہوں، ابھی آتی ہوں۔ وہ حسن بصری کہتے ہیں شاید میرے لیے کوئی پیغام آئے گا، کوئی تحفہ آئے گا، کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، لیکن وہ کچھ دیر بعد نہ آئی۔ آخر کار اپنے
अपनी नौकरानी से एक तश्त में कपड़ा ढाक कर कुछ चीजें भेजा और कहा हसन बसरी तुम हो? कहा हाँ मैं हूँ। कहा क्या है ये? कहा क्या है खुद देख लो। तो हसन बसरी बयान फरमाते हैं जब मैंने उस कपड़े को उठा करके देखा उसमें कोई खत नहीं था, कोई पैगाम नहीं था, बल्कि दो आंखें थी। मैं परेशान हो गया। मैं कहने लगा जरा बताओ तो सही ये आंखें किसकी है? वो खादिमा कहती है जिस लड़की की तूने आंख की तारीफ की थी उन्होंने अपना आंख निकाल करके दे दिया है। और कहती है जिस आंख की वजह से हसन बसरी जैसा नौजवान फितने में मुब्तला हो उस आंख की जरूरत नहीं है। इमाम हसन बसरी बयान फरमाते हैं जब आंखें मेरे पास वो तोहफे के तौर पर भेज दी मैं परेशान हो गया, सच्ची दिल से तौबा किया। तौबा करने के बाद दिल ने ये ख्याल किया जिस लड़की ने मुझे आंखें भेजी है उससे जाकर माफी मांग लेता हूँ। जब उसके घर जाते हैं वो लड़की मर चुकी थी, उसका जनाजा निकाल चुका था। इमाम हसन बसरी बयान फरमाते हैं जब मैं गया लोगों से पूछा ये लड़की कौन है तो लोगों ने जवाब दिया किसी नौजवान ने इस लड़की की आंखों की तारीफ की थी, उस लड़की ने उस आंखों को निकाल कर उस नौजवान को भेज दी है और उस लड़की की आज इंतकाल हो गया। उसके बाद इमाम हसन बसरी सच्ची दिल से तौबा करते हैं। ख्वाब में वो औरत आती है उससे माफी मांगते हैं। औरत बयान फरमाते हैं ए हसन बसरी अल्लाह से डरता रहना, किसी के तरफ गैर महरम के तरफ निगाह उठाकर मत देखना। हसन बसरी बयान फरमाते हैं जब मैंने सच्ची दिल से तौबा की और दिल में ये खुदा का वली बन गया। तो जब आंखों में हया होगा ये नूर होगा तो फिर जिसके तरफ निगाह डालेंगे वो भी वली बन जाएगा। तो आज की रात है अल्लाह से माफी मांगने की रात। आज की रात है अल्लाह से तौबा करने की रात। अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें। तौबा एक ऐसी फजीलत वाली इबादत है कि इंसान को वो मकाम तक पहुंचा देता है इंसान सोच नहीं सकता है। आइए आपको बताता चलो तौबा क्या चीज है, किस चीज का नाम है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। बायजीद बुस्तामी जिसके बारे में सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी बयान फरमाते हैं कि बायजीद बुस्तामी का मकाम वलियों में इस तरह है जिस तरह फरिश्तों में जिब्रिल अमी का मकाम है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह के वली है। बायजीद बुस्तामी के ज़माने में आपके बुस्ताम शहर में एक फाहिशा औरत, एक रक्कासा औरत, एक नचनिया औरत आ गई और वो नौजवान को अपने पास बुलाती थी और दावत जिना दिया करती थी। नौजवान उसके पास आते थे और पूरी रात उसके साथ ऐशा अय्याशी करते थे। अल्लाह अकबर। तो इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी का जमाना था लेकिन नौजवान से 200 दिनार लेती थी वो औरत और वो नौजवान पूरी रात उससे अय्याशी करता। उसमें कुछ माशरे में नेक इंसान भी थे, अल्लाह का कुर्ब रखने वाले बंदे भी थे। कुछ लोग शिकायत लेकर के हसन बसरी के पास जाते हैं और कहते हैं ए अल्लाह के नेक बंदे, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के वली बायजीद बुस्तामी आपके होते हुए बुस्ताम शहर में एक औरत आ गई है जो नौजवान को दावत हुस्न जिना देती है। नौजवान उसके पास आते हैं और एक रात का 200 दिनार लेती है। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। तो हजरत बायजीद बुस्तामी एक दिन क्या करते हैं उस औरत के दरवाजे के पास जाके बैठ जाते हैं, मुसल्ला लेकर के तस्बीह पढ़ते हैं। जो भी नौजवान आता है देखता है कि हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे हुए हैं तो वो घूर कर वापस चला जाता है। यानी कोई नौजवान बायजीद को देखकर उस औरत के पास मिलने नहीं आता है। वो औरत पूरा दिन पूरी रात इंतजार करती रही मगर कोई नौजवान मिलने के लिए नहीं आया। वो अपने खादिमा से कहती है क्या बाहर जाके देख आज मेरे पास कोई नौजवान नहीं आया, आखिर क्यों नहीं आया। वो खादिमा बाहर जाती है, क्या देखती है वक्त का बायजीद मुसल्ला दरवाजे में बिछाकर तस्बीह पढ़ रहे हैं। लेकिन वो जाके कहती है ए मेरी मलिका, वक्त का बायजीद बुस्तामी तेरे दरवाजे के पास आकर के तस्बीह लेकर के मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत करती है। वो मालिका कहती है अगर अल्लाह की इबादत करती हो उसको कह दे कि मस्जिद में चला जाए, मस्जिद में अल्लाह की इबादत कर ले।
اللہ کا ذکر اذکار کر لے، وہ خادمہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اے باعزت مستامی، اگر اللہ کی عبادت کرنی ہو تو مسجد چلے جاؤ، مسجد جا کے خدا کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، مگر ہماری کمائی میں آپ اس طرح آ کے مت بیٹھ جاؤ۔ تو باعزت مستامی کہتے ہیں آپ کی ملکہ سے جا کے کہہ دو ایک رات کا کتنا لے گی۔ وہ خادمہ جاتی ہے اور باعزت مستامی کے قول کو پہنچاتی ہے اور کہتی ہے کہ وقت کا باعزت تم سے ملنا چاہتا ہے، بتاؤ کتنا پیسہ لوگے؟ وہ کہتی ہے ایک رات کا 200 دینار لوں گی، اور کہتی ہے میرے حسن کا چرچا نوجوان تو نوجوان کیا، وقت کے کتب، وقت کے ابدال باعزت پر بھی چل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باعزت مستامی 200 دینار ایک تھیلے میں لیتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں اور جا کر کے اس عورت کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی جو میں کہوں گا تم کو ویسا کرنا پڑے گا۔ وہ عورت کہتی ہے آپ نے مجھے ایک رات کے لیے خرید لیا ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ باعزت فرماتی ہے بیٹی جا چلی جا غسل کر کے آ۔ وہ عورت جاتی ہے غسل کر کے آتی ہے۔ باعزت فرماتی ہے بیٹی چلی جا جب وضو بنا کے آ۔ وہ عورت جاتی ہے وضو بنا کے آتی ہے۔ اس کے بعد باعزت فرماتی ہے بیٹی مصلی لے لے، کھڑی ہو جا، تو بھی عبادت کر میں بھی عبادت کروں۔ دونوں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باعزت مستامی قیام کرتے ہیں، وہ عورت بھی قیام کرتی ہے۔ باعزت مستامی رکوع میں جاتے ہیں، وہ عورت بھی رکوع میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد باعزت مستامی جب سجدے میں جاتے ہیں، وہ عورت بھی سجدے میں جاتی ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے پروردگار اس عورت کو سجدے میں جھکانا میرا کام تھا اور دل کو بدلنا تیرا کام تھا۔ اس طرح خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر جو وقت کا رقاصہ تھی، فاحشہ تھی، نچنیا تھی، وقت کا ولیہ بن جاتی ہے، مگر رحمت خدا بہانہ میں جویت، خدا کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کون آیا، کتنا بڑا مجرم آیا، کتنا بڑا گنہگار آیا، آیا تو خدا کی بارگاہ میں سچی نیت تو لے کے آیا۔ جب سچی نیت کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے اگر میں اسے عطا نہ کروں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاتا چلو حدیث پاک ہے، بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو غور سے سننے کی کوشش کیجیے گا اور اس حدیث کو خاص کر ہماری نوجوان نسل کے لیے حدیث پاک یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک یہ ہے، ذرا توجہ سنیے گا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ کون ہے؟ ثعلبہ بن عبد الرحمن اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ تقریباً آپ کی عمر 18 یا 20 سال آپ کی عمر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے ایک دن کام کے لیے کہیں بھیج دیتے ہیں کہ ثعلبہ بن عبد الرحمن جب فلاں جگہ جاؤ، فلاں صحابی کو بلا کر کے لاؤ۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں جا رہا تھا، جب میں جا رہا تھا تو جاتے جاتے جب میں واپس آ رہا تھا تو کیا ہوا، یہ غیر محرم، یہ غیر مسلم عورت نہا رہی تھی اور پردے میں نہا رہی تھی۔ ہوا کا جھونکا آیا، پردے کو ہوا اڑا کر کے لے گئی اور میری نظر اس غیر محرم، غیر محرم، غیر مسلم عورت پہ پڑ گئی۔ میں نے اس کے جسم کو دیکھ لیا۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے رسول نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے اللہ کے رسول کے فرمان میں خیانت کی۔ اللہ اکبر۔ میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں گا؟ یہ عورت نہا رہی تھی، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا جواب دوں گا رسول اللہ کو؟ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا صحابی ہے، جوان صحابی ہے، جس نے جان بوجھ کر اس عورت کو نہیں دیکھا تھا۔ ہوے کے جھونکے نے اس پردے کو اڑا لے گئی تھی، اس کی نظر پڑ گئی تھی۔ دیکھنا اور ہے، نظر کا پڑ جانا اور ہے۔ وہ نوجوان صحابی کہتے ہیں میری نظر پڑ گئی، میں سوچ رہا تھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤں گا کہیں تو میں منافق نہ ہو جاؤں، کہیں میرے حق میں عذاب کی آیتیں نازل نہ ہو جائے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں اسی ڈر سے، اسی خوف سے جنگل کا رخ کیا۔ جنگل میں جا کر کے اللہ سے معافی مانگنے لگا، خدا سے گریہ وزاری کرنے لگا، اے میرے پروردگار میری گناہوں کو معاف کر دے، میں نے جان بوجھ کے نہیں دیکھا ہے، میری نظر پڑ گئی ہے، اے میرے رب میرے خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا،
एक हफ्ता गुजर गया, सालबा बिन अब्दुर्रहमान वापस नहीं आए, जंगल में रो रहे हैं, जंगल में इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल हजरत उमर फारूक सलमान फारसी से कहते हैं, यार उमर, सलमान, मैंने सालबा बिन अब्दुर्रहमान को ये काम के लिए भेजा था, वो आया नहीं है, जाओ देखो तो वो कहाँ है। वो सहाबी कहते, हमने एक दिन नहीं कई दिन तक ढूंढे मगर वो सहाबी नहीं मिला, न जाने वो कहाँ था। अल्लाह अकबर। एक दिन, 2 दिन नहीं, 40 दिन गुजर गया ढूंढते ढूंढते। जब 40वां दिन आया, उमर फारूक सलमान फारसी सालबा बिन अब्दुर्रहमान को ढूंढते ढूंढते जंगल में जाते हैं, पहाड़ी में जाते हैं, एक चौराहे से मुलाकात होती है। उमर फरमाते हैं, क्या तूने सालबा बिन अब्दुर्रहमान को देखा है? वो चरवाहा जवाब देता है, मैं सालबा बिन अब्दुर्रहमान को नहीं जानता हूँ, मगर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, इस पहाड़ के निचले हिस्से में एक नौजवान है जिसकी उम्र 18 या 20 साल है, इस कदर बिलख रहा है, इस कदर रो रहा है, अल्लाह से माफी मांग रहा है, ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे, ए मेरे रब मेरी खता को बख्श दे, खुदा से माफी मांग रहा है। अल्लाह अकबर। कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, सिर्फ वो रोता रहता है। उमर फारूक सलमान फारसी जाते हैं सालबा बिन अब्दुर्रहमान के पास और जा करके उठाते हैं। सालबा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, क्या मेरी गुनाह अल्लाह के रसूल को मालूम हो गया है, अल्लाह के रसूल को पता चल गया है? सालबा बिन अब्दुर्रहमान जब कहते हैं, उमर कहते हैं कि सालबा कौन सा गुनाह, कौन सी खता, किस चीज की बातें कर रहे हो? सालबा बिन अब्दुर्रहमान को उमर फारूक सलमान फारसी उठा करके नबी के बारगाह में लाते हैं। 40 दिन तक भूखे रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। अल्लाह अकबर। खुदा से माफी मांग रहे हैं। क्यों माफी मांग रहे हैं? एक नजर गैर महरम के जिस्म में पड़ गई थी, उसी एक नजर के बदले में खुदा से माफी मांग रहा है। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर नमाज मगरिब पढ़ा रहे थे। सालबा बिन अब्दुर्रहमान को उठा करके सलमान फारसी उमर फारूक मगरिब की नमाज में लाते हैं। अल्लाह के रसूल अज़ाबी आयत को तिलावत करते हैं। सालबा बिन अब्दुर्रहमान उस आयत को सुनकर बेहोश होकर गिर जाते हैं। आपको आपके घर पहुंचाया जाता है। जब नमाज खत्म होती है, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं, क्या सालबा बिन अब्दुर्रहमान मिल गया है? सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो मगरिब की नमाज में आया था, वो बेहोश होकर गिर गया है। अल्लाह के रसूल घर जाते हैं, उस सहाबी के पास, उस सहाबी के सर को उठाते हैं, आपके गोद में रखते हैं। सालबा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा सर इस काबिल नहीं कि आपके गोद में रहे, मुझे जमीन पर रहने दिया जाए। नबी बयान फरमाते हैं, यार बताओ तो सही, तुमसे कौन सा गुनाह हो गया, कौन सा खता हो गया? सालबा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे काम के लिए भेजा था, ये गैर महरम औरत नहा रही थी, हवा के झोंके ने उसके पर्दे को हाथ से उठा दिया और मेरी नजर अचानक उसके ऊपर पड़ गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल से ये बात कहते हैं, जिब्रील अमी अल्लाह की तरफ से आते हैं और नबी से इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे आका, आप सालबा बिन अब्दुर्रहमान को कह दीजिए कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तू भी उससे राजी हो जा। सालबा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप तैयार हो जाइए, आप गवाह हो जाइए, मैं खुदा को हाजिर जानकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। मैं नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस तरह तू खुदा के साथ गुमान रखता है, अल्लाह तबारक तआला मैदान महशर में उसी गुमान के साथ उठाएगा। तो सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक निगाह गैर महरम औरत पे पड़ गई, 40 दिन तक जंगल में रोते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। अल्लाह अकबर। आज हम न जाने मोबाइल में कई घंटे किस किस चीज को देखते हैं, किस तरह नामहरम गैर महरम की तस्वीरें मोबाइल के किस पहले में स्क्रीन में लगा कर रखते हैं। अल्लाह अकबर। मैदान महशर में क्या जवाब देंगे खुदा को? अल्लाह ताला मैदान महशर में हमसे जो पूछेगा, सबसे पहले 4 सवाल करेगा। जब तक उस 4 सवाल के जवाब हम दे नहीं पाएंगे, एक कदम आगे हटने नहीं देगा। पहला सवाल क्या होगा? अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी, जवानी कहाँ गुजारा?
میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، یہ بات سن لو، اگر تو نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو منا لیا، جوانی میں اللہ کا قرب حاصل کر لیا، جوانی میں نوافل کثرت کر لی، لیکن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، جسم میں طاقت نہ رہنے کی وجہ سے نوافل نہیں پڑھ پائیں گے، میرا رب فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتے، یہ جب جوان تھا یہ نفل پڑھا کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، نفل پڑھ نہیں سکتا ہے، اس کی جوانی کی عبادت کو بڑھاپے میں لکھ دیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب جوان میں عبادت کرے، جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے، جسم طاقت نہیں رہے گی، ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہماری جوانی کی عبادت کو بڑھاپے میں لکھے گا۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ کے بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کرے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہے، آئیے میں سیرت فاطمہ کی طرف لے کر کے چلو، بات کو طویل زیادہ دیر تک گفتگو کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عورت ہے، اللہ اکبر، میری ماں اور بہنیں اس بات کو غور سے سننا کہ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، جس کے دوپٹے کو کبھی غیر محرم تو دور کی بات امام حسن بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا امام حسن سے کہ حسن تیری ماں بہت بھولی ہے، تیری ماں بہت پرہیزگار ہے، بہت متقی ہے۔ امام حسن بیان فرماتے ہیں تو نے جو کہا یہ سچ ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ میں اپنے ماں کے ساتھ ایک ساتھ کھانا کھایا، ایک ساتھ بیٹھا، ایک ہی کمرے میں سوئے، قسم خدا کی جب تک میری ماں باحیات تھی میں نے اپنے ماں کے سر کے ایک بال کو نہیں دیکھا۔ تو کیسی ماں تھی جس نے اپنے سر کے بال کو بچوں سے بھی محفوظ رکھا تھا؟ آپ کے خود کے بچے نے کبھی آپ کے سر کو بال کو نہیں دیکھا تھا۔ کیسی پرہیزگار تھی۔ اور ہماری نوجوان ماں بہنوں کی جنتیوں عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ آپ سے پوچھیں گے کہ تو نبی کی بیٹی کی کنیز کہلاتی تھی اور شادی میں بغیر دوپٹے کے جاتی تھی، نبی کی کنیز کہلاتی تھی اور شاپنگ کرنے بغیر دوپٹے کے جاتی تھی۔ اللہ اکبر، جس نبی کی بیٹی کے دوپٹے کو چاند سورج ستاروں نے ہی نہیں دیکھا، آج اس کے ماننے والے بغیر دوپٹے کے چلتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، ہماری ماں بہنیں کے پاس اتنے جوڑے کپڑے ہیں، اگر پورے سال نہ خریدے، پوری زندگی اگر باحیات رہیں گے تب بھی کافی ہے، مگر سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے، سروں پہ حیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لیکن فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کے گھر میں کپڑا تو دور کی بات ایک ہی چادر تھا، جس چادر میں 16 جگہ پیون لگا تھا، ایک جگہ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا میسر نہ ہوا تو آپ نے چمڑے کو پیون لگایا تھا، مگر اس چادر کو پہن کر کے نکلتی تھی، کبھی چاند سورج نے آپ کے دوپٹے کو نہیں دیکھا۔ ہماری ماں بہنیں صبح کھاتی ہے، دوپہر کھاتی ہے، 10 بجے کھاتی ہے، عصر میں کھاتی ہے، مغرب میں چائے بسکٹ، عشاء میں کھاتی ہے، پورا دن کھا پی کے گزار دیتی ہے، مگر نماز سے کوئی تعلق نہیں، عبادات سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد کرو فاطمہ کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر میں علماء بیان فرماتے ہیں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا مگر عبادت کا یہ ماحول ہوتا تھا۔ فاطمہ خود بیان فرماتی ہے میں عشاء کے نماز کے بعد امام حسن کو، امام حسین کو سنا دیتی تھی اور میں خدا کی عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، ایک سجدہ کرتی تھی کہ صبح ہو جاتا، مسجد نبوی سے بلال اذان دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فاطمہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے اے میرے پروردگار تو نے کتنی چھوٹی رات بنا دی ہے، تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر دو سجدہ نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شب برات، جشن شب برات۔
नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद करो मैदान महशर में, अल्लाहु अकबर। और एक बात बताता चलूं, मैदान महशर में नबियों की बीवियां होंगी, नबियों की बेटियां होंगी, बड़े 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 नेक लोगों की बीवियां होंगी। लेकिन जब मेरे नबी की बेटी जन्नती औरतों की सरदारनी हजरत फातिमा पुल सिरात से गुजरेगी, जिब्रील के जरिए अल्लाह तबारक ताला मैदान महशर में ये ऐलान करवा देगा, ए महशर के मैदान के अंबियाओ, नबियों, वलियों, अपनी निगाहें नीची कर लो, मेरे महबूब की बेटी पुल सिरात से गुजरने वाली है। जिसका पर्दे का हाल ये है कि मैदान महशर में भी किसी के अंदर जुर्रत नहीं होगी कि नबी की बेटी को देखे, और नबी की बेटी के मानने वाली बगैर दो पट्टे के पूरी रात फिल्म देखे, पूरी रात सीरियल देखे, पूरी रात पिक्चर देखे, अल्लाह अकबर, और ये कहे कि मौलवी साहब हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा बात नहीं सुनता है, मानता नहीं है, आवारा हो गया है, अय्याश हो गया है, तेल गम करके दीजिए, तावीज दे करके दीजिए। बेटे को किसने बिगाड़ा? तुमने बिगाड़ा। काश अगर तुम्हारे पेट में जब औलाद था तो तस्बीह पढ़ती, नमाज़ें पढ़ती, नबी पे दुरूद पढ़ती। अगर तेरा बेटा इमाम हुसैन नहीं बन सकता था, मगर गुलाम हुसैन जरूर बनता। बेशक। तो माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत की जिम्मेदारी ये है कि वो औरत बावजू रहे, इबादत गुजार बने, नबी पर दुरूद पढ़े, नबी की सीरत को अपनी बेटियों में तालीम देने की कोशिश करे। हमारी कौम की ऐसी औरतें गुजरी है, अल्लाह अकबर, जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिल सकती है। अल्लाह अकबर। आपको बताता चलो, हजरत राबिया बसरिया, अल्लाह अकबर, कैसे अल्लाह की नेक बंदी थी। राबिया बसरिया अल्लाह के बहुत परहेजगार नेक बंदी थी, मुत्तकिया थी, पाकीज़ा थी, तय्यबा थी, ताहिरा थी, बहुत बुलंद वाली औरत थी राबिया बसरिया। अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया एक दिन क्या करती है, वो राबिया बसरिया जिसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं, जब वो हज के लिए निकलती है तो काबा अपनी जगह नहीं रहता है, काबा अपनी जगह छोड़कर इस्तिकबाल के लिए आता है। मेरे कौम की बच्चियों और औरतों, तुम्हारी शान ये है कि अल्लाह ने जब आदम को जन्नत में बनाया, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर जन्नत में आदम का दिल नहीं लग रहा था, तो अल्लाह ने जन्नत में तुमको मांगकर दुनिया वालों को बताया कि औरत का यह मकाम है। अल्लाह अकबर। उसके बाद राबिया बसरिया हज के लिए जाती है, काबा इस्तिकबाल के लिए आता है। इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैं हज करने के लिए गया, काबा नहीं था, मैंने खुदा की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार ये काबा कहाँ गया? आवाज आती है, ऐ इमाम हसन बसरी, मेरी बंदी राबिया हज के लिए आती है, काबा उसका इस्तिकबाल के लिए। तुम्हारी ये शान है कि जिसके लिए काबा अपनी जगह छोड़ के इस्तिकबाल के लिए आया था। तारीख में ये मिसाल नहीं मिलेगी कि काबा मर्द के लिए इस्तिकबाल के लिए आया था, मगर औरत के लिए इस्तिकबाल के लिए काबा आया था। वो कैसी औरत थी, कैसी अल्लाह की नेक बंदी थी। तुम्हारी शान ये है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, औरत की शान के बारे में बयान फरमाते हैं, औरत अगर लड़की हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है। औरत अगर लड़की हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, और अगर उस लड़की की शादी हो जाए तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस लड़की की शादी हो जाए और उसका शोहर उससे राजी हो और वो इस हाल में मरे कि उसका शोहर उससे खुश था, राजी था, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उस औरत के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आखिरी बात ये कि हमारे मेहमान हजरत आ गए हैं, अब ज़्यादा देर तक गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं रहेगा, तो मेरा आखिरी बात आपको मैं बताता चलूँ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस औरत इस
इस हाल में मरे तो उसका शौहर उससे राजी था, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं उस औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से मर्जी वो चली जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद बयान फरमाते हैं जब उस औरत माँ बनने वाली होती है, माँ बन जाती है, जब वो लड़की रहे तो माँ बाप के लिए जन्नत, अब जब वो शादी हो जाए तो शौहर के लिए जन्नत, लेकिन जब वो बेटी या बच्ची माँ बन जाती है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत को अल्लाह के रसूल सिमेट कर उस औरत के पाँव में डाल देता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में बच्ची हो और वो बाप उस बच्ची की अच्छी परवरिश करे, अच्छा तालीम दे, दीन की तालीम दे, नेक सीरत बताए, नेक सूरत बनाए, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर में उस बाप और मैं इतना करीब होंगे जैसा कि ये दोनों उंगलियां करीब। तो जिसके घर में बच्ची हो और अच्छी परवरिश करे तो जन्नत में इतना करीब होंगे नबी के साथ जैसा कि दोनों उंगलियां करीब है। तो आज की गुफ्तगू को मैंने उन्वान बनाया था तौबे के ताल्लुक से। तौबे के ताल्लुक से आपने बहुत सारे वाक़यात समाप्त की, उसके साथ साथ मैंने आपकी हैसियत में बताता चला कि आपकी क्या हैसियत है, आपका क्या वक़ार है। आप देखिए उलमा के इज़्ज़त तवज्जो चाहूँगा, ये आखिरी बात कहकर गुफ्तगू सिमट रहा हूँ। देखिए औरत को बताता चलो, अल्लाह अकबर। इससे पहले मैंने ये बात कही और बोला था औरतों को तो मौका नहीं मिलता है सुनने का, आज मैं बताता चलो औरत का क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, अल्लाह तबारक तआला ने आदम को बनाया, जन्नत में रखा। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लग रहा था। अल्लाह अकबर। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं ए मेरे परवरदिगार, मेरा कोई हमदम बना दे, मेरा कोई शरीक हयात बना दे। आदम अलैहिस्सलाम ये दुआ करके सो जाते हैं जन्नत में। कहाँ? जन्नत में। और जन्नत किसे कहा जाता है? जहाँ किसी चीज की कमी नहीं। हूरा ने बहिश्त भी है, गिलमा ने बहिश्त भी है, वहाँ हूर मिलेगी। हूर इतनी खूबसूरत है जिसकी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी आदम अल्लाह की बारगाह में जन्नत में औरत को मांग के बता रहे हैं कि औरत का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। हज़रत आदम सो रहे थे, अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया ए मेरे फरिश्तों, आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से कुछ हिस्से को निकाला जाए। तो फरिश्ते आकर आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से कुछ हिस्से को निकालते हैं, उससे औरत बनाते हैं, माँ हव्वा को तैयार फरमाते हैं, माँ हव्वा की तख्लीक होती है। उसके बाद उलमा बयान फरमाते हैं जब अल्लाह को औरत की तख्लीक करना मकसूद था, औरत को पैदा करना मकसूद था, सर की तरफ से क्यों पैदा नहीं किया, पैर की तरफ से क्यों पैदा नहीं किया, दाएं तरफ से क्यों पैदा नहीं किया? उलमा बयान फरमाते हैं अगर औरत को अल्लाह तबारक तआला सर के तरफ से पैदा फरमाता तो आज हमारी नौजवान नस्ल औरत को अपने सर का ताज समझ लेता। अगर औरत को पैर की तरफ से पैदा फरमाता तो मुआशरे में औरत की इज्जत नहीं रहती, औरत को लात मारकर धुतकार कर फेंक दिया जाता। अगर दाएं तरफ से भी पैदा नहीं फरमाया बल्कि बाएं तरफ से पैदा फरमाया, मेरा रब बताना चाहता है ना औरत सर का ताज है, ना पैर से लात मारकर फेंकने की चीज है, बल्कि बाएं पसली में दिल है। औरत को दिल में रखने की चीज है, औरत को दिल में रखने की चीज है। औरत समझे कि हमारा तो मौलवी साहब ने अच्छा मकाम बयान कर दिया, भाई हमें दिल में रखने की चीज है, हमें दिल में रखेंगे। लेकिन सुन लो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज होता तो खुदा सबसे पहले औरत को हुक्म देता तो अपने शोहर को सजदा करे। कितना मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसका शोहर उससे राजी हो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जिसका शोहर उससे राजी ना हो उससे जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बात तो बहुत लंबी हो गई, वक्त अगर मिलता और बयान फरमाता। अल्लाह अकबर। आइए अल्लाह के बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अज़लमतु अलैहि व अतूबु अलैहि मिन ज़ंबिल लज़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।